ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آپ ہی کے تعاون سے ادارے کی اخراجات مکمل ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو یا دنیا کی اسلام دشمن طاقتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس قوم سے بھیڑ پڑے ہیں۔ بچوں کے جذبات کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو فلسطینی زخمی ان بچوں کو دیکھنا چاہیے جو زخمی حالت میں، جس کا پورا جسم لہو لہان ہے، وہ وکٹری کی نشان پوری دنیا کو دکھا کر کے پیغام دے رہا ہے کہ تم ہم پر آسمان سے بم برساؤ، زمینی سطح پر کچھ بھی کر لو، ہم آزادی کے لیے کسی نہ کسی شکل میں آتے رہیں گے۔ کتنی تصویریں بتائی جائیں آپ لوگوں کو، اپنی بیٹی کی لاش اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ایک باپ وکٹری کی، فتح کی نشان بناتا ہے۔ اور کیا بتاؤں آپ کو، یہ دیکھ لیجئے گا، گھر کے ملبے میں بیٹھی ہوئی ایک ننھی سی معصوم سی بچی فلسطین کا جھنڈا لے کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آزادی عنقریب ہے اور فتح ہماری ہے۔ اور یہ دیکھیے، اپنے ہی گرے ہوئے گھر کے ملبے تلے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کے اپنے ایمان اور یقین کا ثبوت پیش کر رہی ہے پوری دنیا کے سامنے ایک برقع پوش فلسطینی ماں۔ یہ مسلمان ہیں، ہاں لاشیں ہیں بکھرے ہوئے، آپ دیکھیے ملبے ہیں، لیکن یہ وہ قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی۔ عمارتیں اگر گر رہی ہیں تو وہ دوبارہ بن جائیں گی، لیکن اگر آزادی ایک بار چھن جاتی ہے تو اس کو چھین کر کے لینا پڑتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جس میں 5 بچوں کی لاشیں بیک وقت جو ہے اس وقت تدفین کی جا رہی ہیں، دفن کی جا رہی ہیں۔ اور کیا بتاؤں آپ کو، آئیے دیکھیے اس وقت غزہ پٹی میں یہ ہے جو رپورٹنگ کر رہے تھے صحافی، ان رپورٹروں کی، ان صحافیوں کی یہ لاشیں ہیں، ان جو شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ مناظر ہیں دوسرے رپورٹرز ان کے جنازے اٹھائے ہوئے۔ آئیے اور تباہی کا منظر اگر آپ غزہ کی پٹی کا دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مری ہوئی بلی کے سامنے بچہ خاموش بیٹھا ہوا ہے ملبے میں، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے اور دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ آئیے دیکھیے تباہی کا یہ منظر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیل نے 1000 بم برسائے، 1000 حملے کیے ہیں۔ یہ کوئی زلزلہ آ کر کے یا پھر جو ہے کوئی زمینی یا آسمانی آفت آ کر کے تباہی نہیں مچی ہے، یہ اسرائیل کی دہشت گردی ہے، یہ اسرائیل کی حیوانیت ہے، یہ اسرائیل کی درندگی ہے جو اس وقت پورے کے پورے غزہ پٹی کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئی ہے۔ یہ مسجد کا ملبہ ہے جس کو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے ناظرین گرامی، غزہ کی پٹی سے بار بار نکل کر کے آتی ہے اور دنیا ان تصاویر کو دیکھنے کے بجائے کہتی ہے، امریکہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، جرمنی کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور لندن کہتا ہے، UK کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نہ جانے اور بھی کتنی ممالک۔ یہ کھلے ہوئے دشمن، یہ کھلے ہوئے دہشت گرد ممالک ہیں جو اس وقت غزہ پٹی کے مسلمانوں کے قتل عام میں کھلم کھلا جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں۔
UAE دبئی خاموش ہے. خدا خیر کرے سعودی نے کچھ بولا, قطر کے لوگ راستے پر نکل آئے. ترکی نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو اس وقت دیگر امدادی سامان, طبی آلات, ساری چیزیں بھیجنے کی تیاری کر چکے ہیں, بلکہ بھیجے جا چکے ہیں. اسرائیل کی طرف غزہ کی بندش ناقابل قبول ہے. وینزویلا کا جو ہے پریزیڈنٹ نکولس وہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے صاف اور واضح طور پر کہ اس وقت اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام مچا رہا ہے, لیکن کچھ مسلم ممالک کو جو ہے شرم بھی نہیں آتی, عار بھی نہیں آتی کہ وہ کچھ بولے صحیح, امداد نہ فراہم کریں. تو ناظرین گرامی, سب کو جو ہے اس وقت صورتحال سے نمٹنا ہے, ظاہر سی بات ہے. بہرکیف ایک طرف یہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے منظر پیش کیا یہ غزہ کی پٹی کا تھا. آئیے جو اس وقت مڑ بھیڑ ہو رہی ہے اس کا میں آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کہ حماس نے مزید درجنوں اسرائیلیوں کو قیدی بنا لیا ہے. الگ الگ ویڈیوز اس وقت ہم تک پہنچ رہے ہیں اور یہ اس وقت اسرائیلی مختلف بستیوں پر حماس کی اور اس کے علاوہ القسام بریگیڈ کی, بلکہ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی شہر اشکلون کے بجلی گھر کو نشانہ بنایا ہے. اور یاد رہے کہ اسرائیل نے غزہ کی بجلی, گیس اور پانی بند کرنے کا اعلان کیا تھا اور القسام بریگیڈ نے اسرائیلی شہر کے اشکلون کی بجلی گھر پر ہی جو ہے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں القسام بریگیڈ اور اسرائیلی فوج کے درمیان غزہ کے اطراف میں لڑائی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں اور اسرائیلی فوجی ڈر کے مارے گاڑیوں میں چھپتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ناظرین گرامی, تباہی دونوں جانب ہے, یہاں سے بھی ہو رہی ہے وہاں سے بھی ہو رہی ہے, لیکن نہتے مسلمانوں کو جو ہے اس وقت جو نشانہ بنایا جا رہا ہے فضائی طور پر, اس سے جو ہے بستیوں کی بستیاں تباہ و تاراج ہو رہی ہیں اور دنیا اس کی جانب نہیں دیکھ رہی ہے اور اس پر روک لگانا بہت ضروری ہے. یہ کہتے ہوئے اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کی جو ہے تبصرے سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس درمیان میں ناظرین گرامی اگر تبصرہ کیا جائے اور تازہ تفصیلات پر آپ کے سامنے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی غزہ پر دو اطراف سے جو بمباری ہے اس میں میڈیا دفاتر پر مشتمل ٹاور پر حملہ کیا گیا جس میں متعدد صحافی ہلاک ہوئے. اور اس کے علاوہ جو خبر آئی اسرائیل میں کئی عالمی کمپنیوں نے آپریشنز عارضی طور پر بند کر دیے ہیں, جس میں مصنوعی ذہانت سے متعلق اجلاس تھا وہ منسوخ ہو گیا. ایئر لائنز, بینک اور آئل کمپنیوں نے اپنے آپریشن دوسرے جو ہے آرڈر تک جو ہے بند کرنے کا اعلان کیا ہے. وہی ناظرین گرامی الگ الگ طرح کی تفصیلات اس وقت جو ہم تک پہنچ رہی ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک پہنچایا جائے. تو یہ اس وقت کی تازہ صورتحال ہے, مہلوکین کی ہو یا شہادتوں کی صحیح تعداد اب فی الحال ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. آفیشل جو ہے رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے, لیکن زمینی سطح پر یہاں سے یعنی القسام کی جانب سے اور حماس کی جانب سے اس وقت جو ہے حملے جاری ہیں, تو دوسری جانب ظالم دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے غزہ کے پٹی کے معصوم مسلمانوں پر حملے جاری ہیں. اس بات کو مان کر کے چلیں. بہرکیف آئیے اب کچھ مقامی خبروں کی جانب ہم لوگ نظر کر لیتے ہیں. عتیق کے دونوں بیٹے چلڈرن ہوم سے رہا ہوئے ہیں. باپ اور چاچا کی خبر سے لپٹ لپٹ کر رونے کا جو ہے منظر اس وقت ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. دونوں کو ان کے خالہ کے حوالے کیا گیا ہے. ایہام اور ایبان پور مفتی کے ہٹوا گاؤں میں ایک رشتہ دار کے گھر ٹھہریں گے. دونوں سینٹ جوسف کالج میں تعلیم حاصل کریں گے. امر اجالا کے مطابق رات 9 بجے کے قریب وہ دونوں کسری مسار قبرستان پہنچے اور اپنے والد اور چچا کی قبروں سے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے عتیق اور ان کے چچا کو جو ہے یہ کارروائی میں مارا گیا اور اس کو الگ الگ طرح سے جس طرح سے بھی دیکھا گیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. لیکن ان دو بچوں کو جو ہے گرفتار کر لیا, بلکہ ان کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا گیا تھا, اب ان کو رہا کر دیا گیا ہے. ادھر امانت اللہ
جو عام آدمی پارٹی کے ایک رہنما ہیں، ان پر ایک بار پھر مرکزی تفتیشی ایجنسی کے نشانے پر وہ آ چکے ہیں۔ اوکھلا کے ایم ایل اے اور دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان کے گھر اور دیگر مقامات پر منگل کی صبح سے ای ڈی کے چھاپے جاری ہو چکے ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق چھاپے نام نہاد منی لانڈرنگ کیس میں مارے جا رہے ہیں۔ امانت اللہ کے اوکھلا گھر کے باہر بھاری سیکورٹی فورسز تعینات ہیں اور ای ڈی کے اہلکار گھر کے اندر تلاشی لے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، 2024 سے پہلے بی جے پی، ای ڈی اور سی بی آئی اور نہ جانے مرکزی ایجنسیاں جتنے بھی ہیں وہ کس طرح سے نشانہ بنا رہے ہیں، یہ تو آپ کھلم کھلا جانتے ہیں۔ اس وقت ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور ایک شخص کے حکم پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کہتے ہوئے یہ تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ادھر حیدرآباد میں ایک طرف پولیس شہر میں امن برقرار رکھنے کے لیے رات دن کوشش کر رہی ہے، تو دوسری جانب فرقہ پرست اور شرپسند عناصر پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرائع کے بموجب کاروان کا رہنے والا شرپسند رگھویندر راؤ نے فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسٹاگرام پر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی شعیب، اسماء و باسط جو ہیومن رائٹس جسٹس مشن سے تعلق رکھتی ہیں، پولیس اسٹیشن پہنچ کر شرپسند رگھویندر کے خلاف شکایت درج کرانے اور چبوترا پولیس اسٹیشن میں وہ پہنچے تھے۔ سوشل میڈیا پر اللہ رب العزت کی شان میں اس ملعون نے گستاخانہ کلمات تحریر کر کے حالات کو پوری طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرکیف اس وقت یہ معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس میں تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ اور اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کالج پرگی کے پرنسپل، حیدرآباد کا یہ واقعہ ہے، اور وائس پرنسپل کی غنڈہ گردی کا واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ ان دو سرکاری ملازمین نے مبینہ طور پر مسجد اور ایک قطع اراضی پر زیر تعمیر ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں ناظرین گرامی، ادھر بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں نے کالج کے طلباء کے ذریعے زیر تعمیر ڈھانچے کے پلرز کو منہدم کرا دیا۔ ذرائع کے مطابق پرگی کے ٹمکولا گوڑا میں حکومت کی جانب سے غریب اہل افراد کو مکانات کی تعمیر کے لیے قطع ارضیات تقسیم کی گئی تھی۔ ایک حافظ صاحب کو بھی پلاٹ منظور ہوا تھا، وہ اس پلاٹ پر اپنا مکان تعمیر کرا رہے تھے۔ تعمیری کام سرکاری کالج کے پرنسپل اور وائس پرنسپل کو ہضم نہیں ہو پائے، انہوں نے تعمیری کام پر اعتراض کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں نے کالج کے طلباء کو تعمیر کے مقام پر روانہ کیا اور پلرز کو منہدم کر دیا۔ اس دوران سنگ باری سے قریب میں واقع مسجد عائشہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس سلسلے میں محمد نعیم الدین مسجد کمیٹی نے پرگی پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی شکایت بھی درج کروائی ہے۔ پولیس نے کرائم نمبر 217/2023 کے تحت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا، تاہم کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے دیکھیے کہ سرکاری زمین پر دی گئی ایک گھر بنایا جاتا ہے تو وہ دوسروں کو ہضم نہیں ہوتا اور اس کے چلتے مسجد پر بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ ادھر ہزاری باغ میں بجرنگ دل کے کم از کم 10 کارکن بشمول عورتیں اس وقت زخمی ہو گئے جب ان کی بس پر ایک بھیڑ نے سنگباری کر دی تھی۔ جی ہاں، یہ لوگ رانچی میں شوریہ جاگرن یاترا میں حصہ لینے کے بعد ہزاری باغ واپس ہو رہے تھے۔ پولیس نے پیر کی دن یہ بات بتائی۔ واقعہ اتوار کی رات 8:45 پر پیش آیا اور ہزاری باغ کے قریب ایک موضع ہے جس میں مسجد کے قریب پیش آیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کے قریب ایک بھیڑ نے جو ایک ہندو کے اپنے مخصوص یاترا سے واپس لوٹ رہے تھے، ان پر پتھر بازی ہونے کی وجہ سے حالات میں کشیدگی پائی گئی۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس ہزاری باغ منوج رتن چھوٹے نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، لیکن دونوں گروپس کے شرپسندوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ تحقیقات کے بعد گرفتاریاں ہوں گی۔ پتھر پھینکنے والے ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کا الزام ہے کہ بس مسجد کے سامنے رکی اور مسافرین نے جے شری رام اور دیگر قابل اعتراض نعرے لگائے۔ جیسا کہ ناظرین گرامی ہمیشہ سے ہوتا ہے، اکسانے والے کام جب اپنے یاترا جاتے ہیں، اپنے مذہب کی یاترا میں جاتے ہیں مختلف ناموں کی، تو جا کر کے خاموشی سے واپس لوٹ آنا چاہیے اپنی بھگوان کی پوجا کر کے۔
لیکن ان کو وہاں پر نہ شانتی ملتی ہے نہ سکون. جیسے ہی مسجد نظر آتی ہے تو یہ دوسروں کی شانتی بھنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اندر کا ہندوتوا جاگ اٹھتا ہے اور مسجد دیکھتے ہی ان کے اندر کے نعرے ابل ابل کر کے سامنے آنے لگتے ہیں. جب کوئی جوابی کارروائی کرتا ہے تو یہ لوگ جو ہے خود اٹھ کر کے وہاں پر ہنگامہ مچا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ہے اس وقت ملک بھر میں جہاں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہی بجرنگ دل کے کارکنان کی دہشت گردی کی وجہ سے، ان کے جو ہے الگ الگ طرح کی جو ہے کارروائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، جب حماس کا تذکرہ چل رہا تھا تو ایک اہم ترین رپورٹ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھول گیا، اور وہ تھی کہ کس طرح سے جو ہے اسرائیل اب تک فلسطینیوں کو قتل کیا ہے. یہ رپورٹ کوئی عام رپورٹ نہیں ہے، 2020 تک جو آئی ہوئی ہے اور آپ کی اسکرین پر اس وقت نظر آ رہی ہوگی. دنیا کہہ رہی ہے کہ حماس دہشت گرد ہے. اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہیں، حیوان کون ہیں اور درندے کون ہیں. یہ رپورٹ کوئی معمولی رپورٹ نہیں ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے آفیشلی ڈکلیئر کردہ یہ رپورٹ ہے. اس میں آپ سال دیکھ لیجئے گا 2008، اس میں اسرائیلی مرے ہیں 853 اور فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے 3202، اور سال 2009 میں فلسطینی 7460 کی تعداد میں جو ہے شہادت نصیب ہوئی ہے. تو وہیں پر اسرائیلی جہنم واصل ہوئے ہیں 123. وہیں پر 2010 کا ڈاٹا دیکھ لیجئے گا، اسرائیلی 185 پر اور فلسطینیوں کی شہادت کی تعداد 1659. اور وہیں پر جو ہے 2011 کی رپورٹ دیکھ لیجئے گا، 136 اسرائیلی مرے ہیں تو تعداد فلسطینیوں کی 2260. وہیں پر 2012 کی رپورٹ دیکھ لیجئے گا، 578 ہے ظالم دہشت گرد اسرائیلیوں کی جہنم حاصل ہونے کی تعداد. تو وہیں پر مسلمان فلسطینیوں کی شہادتوں کی تعداد 4963 ہے. مقابلہ آپ دیکھ لیجئے گا 2014 کی دیکھ لیجئے گا کہ 19,860 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور یہودی مرے ہیں 2,796. 2015 میں 339 اسرائیلی مرے ہیں تو 14,813 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. 2016 کی رپورٹ میں 2022 اسرائیلی مرے ہیں تو وہیں پر 3,572 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے. 2017 میں 174 اسرائیلی یہودی صہیونی جہنم واصل ہوئے ہیں تو 8,526 مسلمان شہید ہوئے ہیں. 2018 کی تعداد دیکھ لیجئے گا کہ کتنی بڑی تعداد ہے، 31,558 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اسرائیلی مرے ہیں، جہنم واصل ہوئے ہیں 130. 2019 کی رپورٹ دیکھ لیجئے گا، 1,133 مرے ہیں اسرائیلی تو 15,628. اور 2020 کی رپورٹ 61 ہے اسرائیلیوں کی جہنم واصل ہونے کی تعداد 2,781 ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ 2020 تک کی رپورٹ ہے، آگے کی رپورٹ ابھی آفیشلی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے. اس سے صاف اور واضح طور پر ہوتا ہے کہ دہشت گرد کون ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر دنیا اس وقت حماس کو دہشت گرد کہتی ہے تو دراصل ان لوگوں کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے اور یہ اسلام دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اس وقت یہ کالے کو کالا کہنے کو جو ہے درست نہیں سمجھتے اور سفید کو سفید کہنے پر. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.